اب یہاں پر باب لاتے ہیں قراءۃ مرور بین المصلی، کہ مصلی کے سامنے سے گزرنا، بڑی عام بحث، مصلی کے سامنے سے گزرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا، مکروہ تحریمی سمجھیں، اور اس پر اتنی وعید آئی ہے، اس لیے علماء نے مکروہ تحریمی کہا ہے کہ اس میں وعید کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا، زید بن خالد جوہنی نے ابھی جوہیم کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ تم نے حضور سے اس کے بارے میں کیا سنا جو مصلی کے سامنے سے گزرتا ہے؟ قال ابو جہم، ابو جہم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لو یعلم المار بین یدیہ، جو شخص مصلی کے سامنے سے گزرتا ہے اگر وہ جان لیتا کہ اس پر گناہ کیا ہے، لکانا ان یکفر بینا، تو وہ 40 پھیر جاتا۔ اب 40 کے بعد اس کی تمیز مذکور نہیں، تمیز مذکور نہیں ہے، عادت تو مذکور ہے، تمیز مذکور نہیں ہے، کیا 40؟ بعض میں تو آتا ہے، بعض کہتے ہیں 40 دن، بعض کہتے ہیں 40 مہینے، بعض کہتے ہیں 40 سال، لیکن 40 سال کی روایت کو لوگوں نے ترجیح دی ہے، سمجھتے کہ آگے میت عام کی روایت آ رہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ آدمی اگر 40 سال بھی کھڑا ہوتا ہے یہ بہتر، اس لیے گزرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن نووی نے اس کی 4 صورتیں بیان کی ہیں اور بالکل صحیح ہے۔ 4 صورتوں میں سے ایک صورت تو وہ ہے کہ جس میں گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے، کیا مطلب کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے نماز اس کے گزرنے کے لیے اور بھی راستے ہیں، لیکن وہ مصلی کے سامنے سے گزرتا ہے تو گناہگار ہوگا، مار گناہگار۔ ایک صورت یہ ہے کہ مصلی گناہگار ہوگا، مثلا وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے گزرنے کی، راستہ ایک ہی ہے اور وہ نماز پڑھنے والا اس راستے پر کھڑا ہو گیا، تو وہاں پر کون گناہگار ہوگا؟ تو نماز پڑھنے والا گناہگار۔ ایک صورت ایسی ہوگی کہ وہاں پر مصلی بھی گناہگار ہوگا اور مار بھی گناہگار ہوگا۔ وہ صورت یہ ہے کہ اور راستہ بھی تھا، نماز پڑھنے کی اور جگہ بھی تھی، وہیں کھڑا ہو گیا، راستے میں کھڑا ہو گیا، تو وہاں پر گزرنے والا بھی گناہگار ہوگا اور راستہ اختیار کر لیتا، اور نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا، کیوں راستے میں کھڑا ہوا، دونوں گناہگار۔ ایک صورت ایسی ہوگی کہ وہاں پر دونوں گناہگار نہیں، اور وہ صورت یہ کہ مسجد چھوٹی ہے، جگہ چھوٹی ہے اور وہاں پر گزرنا بھی ضروری ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر نہ مار گناہگار ہوگا نہ مصلی گناہگار ہوگا۔ 4 صورتیں لکھی نہ ہوگی، تو یہ تفصیل اچھی ہے۔ تو اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھنا، گزرنا کی جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کر کے گزرے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اس کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو مسئلہ فقیہ کے اعتبار سے یہ گزرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو چھوڑنا ہے جگہ، یہ مرور نہیں، لیکن مسئلے کے لحاظ سے یہ جائز ہے، لیکن فقہا نے اس کو منع کر دیا، احتیاط منع کر دیا، ورنہ لوگ جری ہو جائیں گے المرور، ورنہ یہ جائز ہے۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، لوگ غفلت کرتے ہیں، ایک مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے، فقہا نے تفصیل لکھی ہے کہ اگر مسجد بڑی ہے، جیسے یہ مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، تو وہاں پر 3 صف آگے سے نکل سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی کہا کہ احتیاط یہ کرنا نہیں، لیکن 3 صف آگے سے نکل سکتے ہیں، مولانا تھانوی نے 3 صف ہی، لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے تو آخر تک نہیں نکل سکتے، اور مسجد کبیر اور سارا کا حکم ایک، دونوں کا حکم ایک۔ یہ مرور کے مسائل ہیں، اٹھ کے اعتبار سے چھوٹی مسجد، اب یہ مسجد بڑی، جو سارا کے حکم مسجد، بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں وہ سب سارا کے حکم، سارا کا حکم بڑی مسجد کے حکم میں، جس کو بڑی مسجد کہا تھا وہ بڑی، اس کو حکم میں چھوٹی مسجد کہا تھا وہ چھوٹی، وہ اس میں اور فیصلہ کرے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہاں پر نکلنا مشکل ہو جائے گا، واقعی میں نکلنا مشکل ہے، سارا کا حکم، اس بات ہے کہ یہ چیز یہ تو عقل خود فیصلہ کرتی ہے، یہ تو شریعت بالکل اس کے ساتھ چل رہی ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب اگر سہارا کا یہ حکم ہو جائے کہ صاحب آدمی سہارا میں اتنی دور سے بھی نہیں کر سکتا، بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، ایسی بڑی مسجد ہے تو اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ مشکل پیش ہوگی، زیادہ حرج واقع ہوگا، حرج ہے اس کی، اس لیے گزرنا جو ہے مصلی کے سامنے یہ بڑا سخت گناہ ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچے۔ اور وجہ اس کی وہی ہے کہ مصلی کے سامنے گزرنے سے جو رب تک خیالی ہے، مناجات رب ہے، اس میں فرق آ جاتا ہے، یہ وجہ ہے۔
3 صف بتا دیے، 3 صف آگے سے نکل سکتا ہے، 3 صف کی مقدار سے نکل سکتا ہے. اچھا پھر بعد میں نبی سعید الخدری ابی ہریرہ و عبداللہ ابن عمرو قال ابو عیسیٰ حدیث ابی جہیل میں حدیث حسن صحیح. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لن يقف احدكم 100 عام خير له من ان يمر بين يدي اخيه ويصلي. اس میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نکلے تو اس کو کھکارے، کھکار سے بھی نہیں رکے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے، یہ روایت میں آتا ہے. تنانو کرے اگر اس سے بھی نہیں رکے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے. اور جو حدیث میں فل جو قاتل آتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اس سے نماز میں لڑنا شروع مارنا شروع کرے، ہاتھ سے روک دے. چلو ہاں تو جائز ہے، وہ جائز. وہ اٹھنا جو ہے مرور نہیں ہے، پکانے لکھا ہے. اٹھنا جو ہے وہ جو ہے نا وہ نہوز مکان جیسا بھی مرور ہے. مرور اور چیز ہے، نہوز اور چیز ہے. مرور تو یہ ہے یوں کرنا ہے، اٹھ جاتا ہے تو جائز ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اٹھے نہیں تاکہ جوش پیدا ہو جائے گی، لوگ مطلب سمجھتے ہیں. ہاں ایک بات اور ہے بڑی اہم بات، یہ بالکل طلبا بھی نہیں سمجھتے، طلبا بھی مسائل سے واقف نہیں ہے. عجیب بات ہوتی، مطلب یہ کہ صف میں ملنے کے لیے نماز زور شروع ہو گئی، لوگ کچھ سنتیں پڑھ رہے ہیں، صف میں ملنے کے لیے سامنے نکلنے کی جائز مرور کی جائز کوئی حج لا باس. لیکن لوگ اس سے بھی بچتے ہیں. جیسے نماز ہو جاتی ہے لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جیسے صبح کی نماز میں ظہر کی نماز میں سنتیں پڑھتے ہیں، اور اس میں لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو سامنے سے نہیں گزرتے، جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. غلط. سب کو بند کرنے کے لیے، سب کو بھرنے کے لیے مرور بین المصلی بالکل جائز، مطلقاً جائز. سامنے اس بات کہ وہ زیادہ اہم کام ہے، نماز کو سب کو پورا کرنا وہ زیادہ اتمام ہے، سب زیادہ اہم ہے. اس سے مرور سے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ مرور جو ہے وہ کس لیے؟ ضرورت دینی کے لیے. مسئلہ ہے کہ صلاۃ کے لیے وہ جائز، یہ جائز کہ لوگ سمجھتے ہیں اور کوئی بھی نہیں گزر نماز پڑھ رہا پڑھنے تو آگے چلے جاؤ. بہت پڑھتی ہے طلبا تو نہیں سمجھتے مسئلہ. اللہ علیہ مسائل یہ بری بات ہے. یہاں پر سردی لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے لیکن مجھے ایک دن تو پڑھی تھی میں نے، لیکن یہ تو سنتیں باہر پڑھنی چاہیے. صبح کی سنتیں لوگ سب اندر پڑھتے ہیں، بہت بری بات ہے. اتنے مسائل جانتے ہیں پھر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. اتحاد مقام ہمارا تو منع لکھا ہے، کچھ لکھا ہے کہ اگر امام جو ہے تو وہ مسجد شتبی میں ہو تو وہ سنتیں پڑھے، سیفی میں پڑھے آتے، باہر پڑھنا چاہیے. میں تو ہمیشہ باہر پڑھتا ہوں سمجھے. لیکن ایک دن کو سب لوگ اندر پڑھ لی، بعد میں افسوس ہوا، بری بات. اندر نہیں پڑھنے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اتنی دور پڑھے کہ امام کی قرات کی آواز نہ آئے، یہ لکھا ہے. جہاں کے لوگ جو ہے سستی اور سردی کی وجہ سے سب اندر پڑھتے ہیں. پھر طلبا کو مسائل پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو آسمان سے فرشتے اتریں گے مسائل عمل کرنے کے لیے؟ عمل نہیں کرتے. عمل تو یہ ہے کہ نماز پہلے سے پڑھنا چاہیے، اصل یہی. لیکن چلو اگر ہو گیا تو اگر ایک رکعت ملنے کی امید ہے تو باہر پڑھ لیجیے حنفیہ کا مطلب کہ، لیکن اندر نہیں پڑھنا چاہیے. ایک مکان واحد میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں سب پڑھتے، میں نے دیکھا سب پڑھتے، ایک نہیں پڑھتے، باہر نہیں پڑھتے. سردی گرمی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ویسے نہیں پڑھتے. بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ جو وہاں بھی آواز آتی ہے بلکہ یہاں پڑھنا چاہیے، برآمدوں میں پڑھنا چاہیے. میرے اپنے دل تو یہ کہتا ہے. لیکن چلو وہاں آواز دروازے بند ہوتے ہیں تو آواز نہیں آتی، باہر پڑھ سمجھے نا. لیکن سب کے سب اندر پڑھتے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے. اس نے اچھا یاد دلایا. مولانا کا ہاں یہ بھی جائز لکھا ہے، ہماری کوئی چیز ہائی کر لو. لیکن ویسے یہ سب کرنا نہیں چاہیے. آدمی پہلے سے نماز کا انتظام کر لے، یا کوئی نماز پڑھ رہا تو کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے ختم. اس سے ساری چیزیں ایسی کہ اس سے لوگ دوسرے لوگ جو ہے جلی رہتے ہیں. اور برے بین مسلی گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کراہت تحریمی سے بچنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے. تیار کردہ اقرا ایجوکیشن سسٹم زیر انتظام اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان.